بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور بولنے والے بندر کا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں ایک بستی ہوا کرتی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس بستی میں ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس بستی میں رہنے والے لوگ مسلمان نہیں تھے۔ اس جنگل میں کوئی جانور نہیں تھا، وہاں صرف بندر ہی بندر تھے۔ وہ بندر بستی والوں کو تنگ نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے وہ لوگ بندروں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ ان بندروں میں ایک بہت بڑا بندر تھا جس کے سامنے پوری بستی سجدہ کیا کرتی تھی۔ وہ اپنی دعائیں آرزوئیں اس بندر کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ پوری بستی بندر کے سامنے اپنا سر جھکاتی اور دعا مانگتی۔ وہ لوگ ان بندروں کو کھانا دیا کرتے تھے۔ ان کے کھانے کے لیے ان لوگوں نے وہاں بہت سارے کیلے کے درخت لگائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے ان خداؤں کو کیلے بہت زیادہ پسند ہیں، کیونکہ جہاں کیلے ہوتے ہیں وہیں بندر ہوتے ہیں۔ اس بستی میں ایک اللہ والے آئے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ وہ شہر شہر بستی بستی پھرا کرتے تھے۔ یوں ہی دین پھیلانے کے لیے وہ اللہ کی راہ میں نکلے اور انہیں یہ بستی نظر آئی۔ وہ اس بستی میں آئے۔ جب انہوں نے اس بستی کو دیکھا، بہت ہی خوبصورت بستی تھی، درختوں سے بھری پڑی تھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، مگر انہیں وہاں کوئی مسجد نظر نہ آئی جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ تب انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اس خوبصورت جنگل میں بیٹھ کر ہی اللہ کی عبادت کر لوں۔ پھر سوچا یہاں بہت سارے خطرناک جانور بھی ہوں گے۔ پھر ان کی نظر درختوں کے اوپر پڑی تو درخت بندروں سے بھرے پڑے تھے۔ انہوں نے ایک کنویں سے پانی لیا، وضو کیا، ایک درخت کے نیچے اپنا مصلی بچھایا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بستی والوں میں ایک شخص نے انہیں دیکھا تو وہ جا کر بستی والوں کو بتانے لگا کہ دیکھو جنگل میں ایک اجنبی شخص آیا ہے، دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس بستی کا سردار آیا۔ جب اس نے آ کر دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے ہیں، نہ جانے منہ میں کیا بول رہے ہیں۔ جب تک وہ اللہ والے نماز ادا کرتے رہے، وہ بستی والے وہاں کھڑے ہو کر انہیں دیکھتے رہے۔ جب وہ اللہ والے نماز سے فارغ ہوئے تو بستی والے کہنے لگے، آپ کون ہیں اور یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ وہ اللہ والے تسبیح کرتے ہوئے بولے کہ میں ایک مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کیوں نہ کچھ دیر آرام کے لیے یہاں ٹھہر جاؤں۔ وہ بستی کا سردار کہنے لگا، کیا آپ کھڑے ہو کر آرام کرتے ہیں؟ اللہ والے بولے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ والے نے کہا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں کچھ دن یہاں ٹھہر سکتا ہوں؟ آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ بستی والے کبھی بھی کسی مسلمان کو اپنی بستی میں رہنے نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان آ جاتا تو اس کو جان سے مار دیتے، مگر ان اللہ والے کی زبان میں نہ جانے کون سی تاثیر تھی کہ وہ بستی والے کہنے لگے کہ آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ وہ اللہ والے وہاں رہ کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بستی والے کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کو خدا مانتے ہیں۔ بستی کا بوڑھا سردار کہنے لگا، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، مگر آپ ہمارے کام میں کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، ٹھیک ہے، اور وہیں بیٹھ کر تسبیح کرنے لگے۔ وہ سردار کہنے لگا، ان کے لیے کچھ کھانے کا کوئی بندوبست کرو۔ کچھ نوجوان اٹھے اور انہوں نے درخت سے کچھ کیلے اتارے اور اللہ والے کے سامنے پیش کیے اور کہنے لگے، آپ بہت قسمت والے ہیں، ورنہ ہمارے سردار کسی کو بستی میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ اللہ والے مسکرائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ وہ کیلے کھا رہے تھے تو ان کی نظر درخت کے اوپر پڑی۔ وہ سب بندر ان کو جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ وہ اللہ والے ان بندروں کو دیکھ کر مسکرائے اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ اس کے بعد اٹھے، وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ پوری رات وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور صبح فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ وہاں بستی کا سردار کچھ لوگوں کے ساتھ جنگل میں آیا۔ اس جنگل میں ایک بہت ہی بڑا بندر تھا جس کے سامنے لوگ سجدے میں گر گئے۔ جس بندر کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو رہے تھے وہ بندر سو رہا تھا۔ سجدے سے اٹھ کر وہ اسی بندر سے دعائیں مانگنے لگے اور پھر وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ جب اللہ والے نے نماز ختم کی تو سردار پوچھنے لگا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ جس طرح تم کرتے ہو اس طرح ہمارے مذہب میں نہیں ہوتا، ہم ان بندروں کو خدا مانتے ہیں۔ آخر تمہارا خدا کون ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، میرا خدا اللہ ہے، میں اس واحد اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، میں مسلمان ہوں۔ وہ بوڑھا سردار غصے میں چلانے لگا، اچھا تو تم مسلمان ہو، یعنی کہ ہمارے دشمن ہو۔ ہم ان بندروں کی عبادت کرتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں،
لیکن جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم سجدہ کرتے ہو، اس کو تو تم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ والے بولے ان بندروں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ واحد لا شریک ہے جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس بندر کو تم سب نے اب سجدہ کیا تو وہ سو رہا تھا۔ زبردستی گھنٹیاں بجا بجا کر اس کو جگا رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کبھی نہیں سوتا، وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ یہ بندر تو یہاں ان کیلوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر آج یہ کیلے کے درخت یہاں سے ختم ہو جائیں تو یہاں ایک بھی بندر نظر نہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ یہ سن کر وہ بستی کا سردار بولا کہ تو ہمیں سکھائے گا کہ ہم کس کی عبادت کریں، کس کو سجدہ کریں، کس کو نہ کریں؟ ہمارے خدا کی تو نے بڑی ہی بے ادبی کی ہے، اب تجھے اس کی سزا ملے گی۔ وہ سردار کہنے لگا، اس بوڑھے کو اس بستی سے نکال کر باہر پھینک دو۔ ان میں سے ایک آدمی بولا کہ سردار، کیوں نہ ہم ان کو بندروں کے آگے پھینک دیں جس طرح ہم پہلے دشمنوں کو پھینکا کرتے تھے۔ اس نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم نے اس کو اتنی عزت دی ہے اور اس نے ہمارے ہی خداؤں کی بے ادبی کرنی شروع کر دی۔ اس کو اٹھا کر بندروں کے آگے پھینک دو۔ اور ان نوجوانوں نے انہیں بندروں کے آگے ڈال دیا، اور اسی وقت اللہ کی طرف سے طوفان آنا شروع ہو گیا۔ آندھی چلی، اس جنگل میں جتنے بھی کیلے کے درخت تھے سارے کے سارے اکھڑ گئے اور ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پورا جنگل ایک خالی میدان بن چکا تھا۔ وہاں کنویں میں جو پانی تھا وہ بھی سوکھ چکا تھا۔ ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ وہ لوگ بے ہوش ہو چکے تھے۔ اب اس میدان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہر نعمت ختم ہو چکی تھی۔ صرف بندر وہاں موجود تھے۔ وہ لوگ پریشان کھڑے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنے بڑے بندر کے پاس گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے، یہ سب کیا ہو گیا؟ تو اس آدمی کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو گیا ہے نا؟ یہ تجھ کو نہیں مان رہا، تو اس کو برباد کر دے اور دوبارہ سے اس بستی کو نعمتوں سے بھر دے۔ اے ہمارے دیوتا بندر، تو ہم سے ناراض نہ ہونا۔ اب وہ بندر خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، مگر اللہ جب چاہے جسے چاہے زبان دے دے، اور اس بندر کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ وہ بندر کہنے لگا، تم اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہو، تم نہیں جانتے کہ ان پہاڑ جیسے درختوں کو ایک وقت میں کوئی انسان نہیں اڑا سکتا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ اتنے وزنی وزنی درخت اڑ گئے، ہم بندر اور تم انسان کیوں نہیں اڑے؟ اتنے بے وقوف ہو تم لوگ، ان اللہ والے کی بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس کے بعد بندر نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، اور بستی والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس بندر نے کہا، ہم تو خود اس اللہ کے محتاج ہیں، اب بھی وقت ہے، اس اللہ کو مان لو، ورنہ ابھی تو درخت برباد ہوئے ہیں، ایک دن یہ پوری بستی تباہ و برباد ہو جائے گی اور تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر وہ بندر ان تمام بندروں کو لے کر اس بستی سے چلا گیا۔ وہ اللہ والے بھی وہاں سے جانے لگے تو بستی کا بوڑھا سردار اللہ والے کے پاؤں سے لپٹ گیا اور رونے لگا، کہنے لگا کہ ہمیں معاف کر دیں، ہماری بے وقوفی کی وجہ سے ہماری بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے، یہاں کا پانی خشک ہو چکا ہے، ہم سب مر جائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ پھر سے اس بستی کو ہمارے لیے ہرا بھرا کر دیں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، میں تو اللہ کا ایک ادنا سا بندہ ہوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اگر تم لوگ ایک وعدہ کرو، کبھی بھی ان بندروں کو خدا نہیں مانو گے، ہو سکتا ہے کہ یہ درخت دوبارہ سے اگائیں اور وہ بے زبان جانور دوبارہ یہاں آ جائیں۔ سردار کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، تم سب واحد اللہ کے حق میں گواہی دو، کسی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ صاف دل سے اللہ کو مانو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان سب بستی والوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ وہ اللہ والے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اور پھر اللہ کے حکم سے وہی آندھی اور طوفان چلا اور درخت وہاں اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ والے اٹھے، پوری بستی کو کلمہ پڑھایا، سب نے بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور پوری بستی مسلمان ہو گئی، اور پھر وہ اللہ والے کہیں اور چل پڑے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ محترم ناظرین، شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔